الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ نصف سے اوپر جا چکا ہے، یعنی رمضان کو صرف 10 دن بچے ہوئے ہیں. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کی طلب اور شوق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں رجب اور شعبان تک پہنچا دیا ہے، اپنا خاص فضل فرما کر ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، کیونکہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. یہ شوق ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اعمال تھے وہ امت کی رہنمائی کے لیے ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی گناہوں سے معصوم، اور جنت خود اللہ کے نبی کے شوق میں ہوا کرتی ہے. اللہ کے نبی کو جنت کی ضرورت نہیں تھی، جنت کو اللہ کے نبی کی ضرورت ہے. جنت میں اللہ کے نبی ہوں گے، اس لیے جنت کا مقام بڑھے گا. اور آج بھی دنیا کے اندر اسی روئے زمین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارکہ ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں، دنیا کا وہ ٹکڑا بھی آج جنت الفردوس ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو اللہ کے نبی تو جہاں پر کھڑے ہو جائیں وہ جنت کا ٹکڑا ہی ہے، وہ خود ہی جنت ہے. لیکن امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے، امت کو بیدار کرنے کے لیے آپ نے یہ دعا تلقین فرمائی ہے. روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن مضمون اس کا درست ہے کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے. تو ہمیں بھی اس بات کا شوق چاہیے، شوق چاہیے. جس چیز کی شوق ہوگی، طلب ہوگی، تو اللہ اس کو آسان فرما دیتے ہیں. اور اگر بے طلب بندہ ہے پھر اس کو وہ چیز ملا نہیں کرتی، اگرچہ وہاں تک پہنچ بھی جائے. جب رمضان کا شوق ہوگا، اس کی طلب ہوگی، تو اسی اعتبار سے ہم تیاری کریں گے، رمضان کا استقبال کریں گے، اور رمضان کو اسی اعتبار سے گزاریں گے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے اور امت کو تعلیم فرمائی تھی. اور اصل چیز کیا ہے کہ چونکہ ہم گنہگار بندے ہیں، ہم کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی ضرورت ہے، تو بنیادی چیز اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے. وہ ہم کو حاصل ہو جائے گی، کیونکہ ہم گناہ میں ملوث ہیں. اتنے گناہ کر رہے ہیں صبح سے شام تک کہ جب ہم اپنے گناہوں کا جائزہ لیتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو خود ہم اپنے آپ سے شرمندہ ہیں. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دوسروں کے عیب، دوسروں کے گناہ، دوسروں کے خامیوں کو دیکھ کر کے اپنا ذہن خراب مت کرو. دیکھنا ہے تو اپنے گناہ، اپنی خامیاں اور اپنی کمزوریاں دیکھی جائیں گی تو دور کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. دوسروں کا عیب دیکھیں گے، وہ تو ٹھیک ہونے سے رہا، خواہ مخواہ ہم اپنا ذہن خراب کر کے اپنی آخرت برباد کریں گے. ضرورت ہمیں اپنے گناہوں کو، اپنے اعمال کو دیکھنے کی اور اس کو سنوارنے کی. تو جب رمضان ملتا ہے، رمضان کا صحیح استعمال کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دے رہے ہوں. تو ہاں، ہمارا جو مقصود اصلی کیا ہے، آپ اس کو جنت کہہ لیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کہہ لیں. جب جنت مل جائے گی تو جنت کا تذکرہ قرآن کریم میں مختصر آیا ہے، احادیث میں بھی کچھ تفصیل سے آیا ہے، لیکن اس کا صحیح تصور دنیا میں نہیں ہو سکتا. جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں اللہ نے صاف فرما دیا ہے: ما لا عین رأت وما لا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. کہ وہاں کی نعمتیں نہ کسی انسان نے دیکھی ہیں، نہ کانوں نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، نہ دل میں اس کا خیال بھی آ سکتا ہے.
دنیا میں بھی پھر بھی یہ جو مفہوم ہے اس کا اندازہ ہم پھر بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب ہم جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تب اندازہ ہوگا کہ دنیا میں تو صرف ایک الفاظ تھے، دنیا کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے قرآن کریم میں اس کو بتا دیا گیا ہے، لیکن اصل نعمت تو وہاں ہم کو مل کر کے ہی ہوگا۔ بے شمار نعمت ہے۔ آخری درجے کی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ جنت میں جو چاہو گے وہ ملے گا، جو تمہاری خواہش ہوگی۔ البتہ 3 بڑی نعمتیں جنت الفردوس کی یا جنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، ہم اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں، باقی ساری نعمتیں اس کے نیچے ہیں۔ 3 بڑی نعمتوں کا تذکرہ احادیث شریف میں آتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ جنت میں جو لوگ پہنچ جائیں گے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، جنت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہاں موت نہیں ہے۔ اور تیسری جو جنت کی بڑی نعمت ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور آخری درجے کا جہنمی جو جہنم سے نکلنے والا ہوگا وہ بھی نکل کر جنت میں جا چکا ہوگا، اپنے اعمال کے گناہوں کی سزا بھگت کر کے، انبیاء کی سفارش سے، اللہ کی خاص رحمت سے، جیسے بھی سارے جنتی جنت میں، سارے جہنمی جہنم میں، اب کوئی جہنم سے نکلنے والا یا جنت میں جانے والا نہیں بچے گا۔ جب یہ حالات ہو جائیں گے تو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار قائم کی جائے گی۔ اس دیوار کے اوپر مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ موت جس کو ہم سن رہے ہیں، ہمارے ہاں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ انسان کے اندر ایک روح ہے، وہ پرواز کر جاتی ہے، اس دنیا سے عالم برزخ میں چلی گئی، ہم اس کو موت کہنے لگتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی وہ۔ وہاں پر موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت جنتیوں سے بھی خطاب کر کے اور جہنمیوں سے بھی مخاطب ہو کر کے پوچھیں گے کہ تم اس مینڈے کو پہچانتے ہو کون ہے؟ تو اللہ کی مرضی تھی، تو جنتی بھی کہیں گے، جہنمی بھی کہیں گے کہ ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے اس موت کو جو مینڈے کی شکل میں ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور وہ دن ہوگا جب موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے بعد اعلان ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے، یا اہل الجنہ خلودا لا موت، یا اہل النار خلودا لا موت۔ اللہ اعلان فرمائیں گے کہ اے جنت کے لوگوں، یاد رکھو اور سن لو، اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، آج کے بعد موت نہیں آنے والی ہے، موت کا خوف نکل چکا ہے۔ اور جہنمیوں تم بھی سن لو کہ اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اب موت آنے والی نہیں ہے، ہمیشہ تمہیں یہاں رہنا ہوگا۔ یہ پہلی بشارت ہوگی، اور یہ اتنی بڑی عظیم بشارت ہوگی، یا جہنمیوں کے لیے اتنا مشکل مرحلہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر شدت خوشی میں موت آنے ممکن ہوتی وہاں پر تو سارے جنتی خوشی میں مر جاتے، اور آپ نے فرمایا اگر شدت غم میں موت آنے ممکن ہوتی جہنم کے اندر تو سارے جہنمی غم میں مر جاتے اس دن۔ اب ہمیشہ کے لیے جہنم یا خوشی میں ہمیشہ کے لیے جنت، اتنی خوشی، اگر موت دوبارہ ممکن ہوتی وہاں پر تو سب کے سب خوشی میں مر جاتے ہیں۔ تو ایک بڑی نعمت تو یہ حاصل ہوگی کہ وہاں خلود ہے، وہاں پر دوام ہے۔ اب جنتیوں کو اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ جو نعمت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے وہ چھن جانے والی ہے، بلکہ وہ بڑھتی ہی رہے گی۔ دوسری چیز، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال فرمائیں گے کہ اے جنتیوں، جو نعمتیں تم کو میں نے دے دی ہیں تم اس پر راضی ہو؟ کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی ضرورت اور تو نہیں ہے؟ اللہ سوال فرمائیں گے تو جنتی بڑے تعجب سے اللہ سے کہیں گے، اللہ آپ نے ہم کو ساری نعمتیں دی ہیں، یہ محلات اور یہ باغات، یہ حوریں، یہ غلمان، اور یہ وہاں کے سونے اور چاندی کے چشمے، جو نہریں ہیں جس کے نیچے سے شہد سے زیادہ میٹھا اور اولے سے زیادہ سفید صاف ستھرا تمام، اور وہ شراب جس کو پینے کے بعد نہ چکر آئے گا، نہ ذہن معوف ہوگا، بلکہ ایک فرحت محسوس ہوگی۔ یہ ساری نعمتیں آپ نے ہمیں دے دی، اب اس سے اوپر کیا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو اپنے حساب سے ذہن لگائیں گے، اپنا دماغ لگائیں گے، اور اس کے بعد فرمائیں گے، اللہ ہم تو ہر حال میں راضی ہیں، ہم کو جو کچھ مل گیا ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید ہم سے زیادہ کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ ہر جنتی یہی محسوس کر رہا ہوگا کہ جنت کی جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں ہم سے زیادہ شاید کسی کو نہیں ملی ہوں گی۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سب سے آخری جنتی جنت میں جب جائے گا، پہلے جہنم سے نکلے گا کہ پھر ایک پیڑ کے نیچے اسے روکا جائے گا، پھر دوسرے پیڑ کے نیچے، پھر جنت کے دروازے پر روکا جائے گا،
پھر جب جنت میں بھیجا جائے گا تو اللہ اسے فرمائیں گے کہ اب تو جنت میں چلا جا، اور جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے جس کی مقدار دنیا سے 10 گنی زیادہ ہے، اللہ فرمائیں گے یہ سب جو کچھ نظر آ رہا تیرا ہے۔ وہ تعجب سے کہے گا کہ آپ اللہ پاک ہو کہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کہاں تو جنت میں آنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، پیڑ کے نیچے بیٹھا کے ہم کو انتظار کرایا جا رہا تھا، ہم بے چین ہو کر کے پریشان تھے کہ کسی طرح ہم اور قریب چلے اور قریب، اب کا جو سب تیرا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں خدا ہوں، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، میں اللہ رب ذوالجلال کی قسم، اللہ فرمائیں گے کہ میں تو اللہ ہوں، جو چاہتا ہوں اس پر قادر ہوں، تم پریشان کیوں ہو؟ وہ خوشی میں محسوس کرے گا کہ شاید سب سے آخری جنتی ہے وہ، جہنم سے نکل گیا ہے، کہے گا کہ شاید مجھ سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملا ہوگا۔ یہ محسوس کرے گا ہم بعد میں ضرور آئے ہیں لیکن سب سے زیادہ نفع میں ہم ہیں۔ تو ہر جنتی یہ محسوس کرے گا، یہ دقت، یہ قلق بھی دل کے اندر نہیں ہوگا کہ شاید ہماری کم ہوگی۔ ہر جنتی یہی محسوس کر رہا ہوگا، اللہ سے کہے گا اللہ سب کچھ آپ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اللہ فرمائیں گے کہ ایک چیز بچی ہوئی ہے جو اس سے بڑی نعمت ہے، آج وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ملی تو ہوئی پہلے سے، وہ میں بتا رہا ہوں کہ آج میں نے تم پر اپنی رضا کو حلال کر دیا، اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب کبھی ہم ناراض نہیں ہوں گے تم سے۔ ساری نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد اللہ فرمائیں گے یہ ہے وہ بڑی نعمت جس کا جو ہم تمہیں دینا چاہ رہے تھے۔ تو دوسری نعمت کیا ہے جنت کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ راضی رہنے کا اعلان کر دیا، اللہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ اول تو جنت میں کوئی عمل ہی نہیں ہے، صرف جو کچھ دنیا میں اعمال کر کے گئے ہیں، اب تو وہاں اس کا ہم کو فائدہ اٹھانا ہے۔ وہاں کی ایک بادشاہت ہے، ایک شہنشاہیت ہے اور ایک سلطنت ہوگی جس کے اندر انسان صرف مزے اور عیش کی زندگی گزارے گا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سارے جنتی اکٹھے ہوں گے تو اللہ ان سے فرمائیں گے کہ جو تم کو نعمت ملی ہوئی ہے، جو ساری نعمتیں میں نے تمہیں دے رکھی ہیں یہ باغات اور محلات کی صورت میں، اس سے بڑی ایک نعمت اور بھی ہمارے پاس ہے۔ وہاں پر بھی جنتی تعجب سے سوال کریں گے اور وہ بھی سوچ رہے ہوں گے۔ اس سوال کے بعد کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دے دی ہیں اس سے اوپر اس سے بڑی ایک نعمت اور بھی ہمارے پاس ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، وہ ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ ابھی جنتی لوگ اپنا دماغ استعمال کر رہے ہوں گے، ذہن لگا رہے ہوں گے، کوشش کر رہے ہوں گے پہنچنے کی وہاں تک کہ اب کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر۔ بس اسی درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور سارے جنتی اللہ رب العزت کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے دنیا میں ہم چاند کو دیکھا کرتے ہیں۔ اور اس نعمت کو ملنے کے بعد، اللہ رب العزت کا دیدار ہو جانے کے بعد، سارے جنتی بیک زبان ہو کے یہ اعتراف بھی کر لیں گے کہ اب تک جو نعمتیں ہم کو ملی تھی سب ٹھیک ہی پڑ گئی اللہ رب العزت کے دیدار کے بعد۔ تو اللہ رب العزت کے تو یہ فیصلے ہیں، کن فیکون، اللہ نے کہہ دیا جنت سے ہو جا، جنت تیار ہو گئی، جہنم سے ہو جا، جہنم تیار ہو گئی۔ خود اس مالک کائنات کا دیدار، کیا مٹھاس ہوگی، اس کی کیا لذت ہوگی، کیا سرور فرحت حاصل ہوگی کہ جنتی جنت کو پھیکا محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ تو حالانکہ وہ بھی جنت کی نعمت ہے، جنت سے باہر کی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جہنمیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ فرمائیں گے، اس کو آپ اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے۔ اب اللہ رب العزت غصے میں بات کریں گے، جہنمیوں سے خطاب بھی ہوگا، لیکن اللہ کا جو دیدار ہے، اللہ کا جو نور کا دیدار ہے وہ صرف جنتیوں کے لیے ہے، وہ غیروں کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس دیدار کے بعد اور اس نعمت کو مل جانے کے بعد سارے جنتیوں کو اپنی ساری نعمتیں ٹھیک محسوس ہونے لگیں گی۔ تو یہ جو بڑی بڑی 3 نعمتوں کا تذکرہ ہے، باقی سب اس سے نیچے ہیں۔ یعنی جنت میں ہمیشہ رہنا ہے ایک، اور اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوں گے 2، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ رب العزت کا وہاں دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی جو رمضان آ رہا ہے کہ یہ رمضان جو آ رہا ہے کسی طرح یہ ہماری بخشش کا سامان بن جائے، کہ اللہ ہم کو ان لوگوں میں اس رمضان میں شامل فرما دے جن کی بخشش کا اللہ رب العزت نے فیصلے فرما دیے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے، جب ہم کوشش کریں گے اور اللہ کے لیے ہم کام کو انجام دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی اسی طریقے سے آئیں گے۔ اور اگر ہمارا کام اللہ کے لیے نہیں ہوا، ہماری نیت ٹھیک نہ ہوئی، ہماری نیت درست نہ ہوئی، خالص اللہ کے لیے ہماری نیت نہیں ہو سکی، پھر یہ کام ہمارا کمزور پڑ جائے گا۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جو کام ہم انجام دیں گے خالص اللہ کے لیے،
اور استعمال بھی ٹھیک طریقے سے کرنا ہے۔ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوں، اس کی ناقدری کر رہے ہوں، تھوڑا سا کر رہے ہوں اللہ کے لیے نہیں، اپنے آپ کو تھکا دینا اس کے اندر۔ تو صرف 10 دن بچے ہوئے ہیں، اس میں تراویح کی تیاری اور روزوں کی تیاری، قرآن کریم کی تلاوت کی تیاری، اور صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ زکوٰۃ کو رمضان سے پہلے شعبان میں ہی نکال کر کے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ جن کا سال بنتا تھا، اگر نہیں بنتا ہے تو وہ تو چونکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے بالکل نہیں ہے، تو ہمارے یہاں ماحول بن گیا ہے یا بگڑ گیا جو بھی کہہ لیں آپ، لیکن ماحول ہے ایسا۔ لیکن زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں، نہ پورے قرآن حدیث کے اندر ذخیرے میں پورے آپ کو ایک لفظ کہیں ملے گا۔ زکوٰۃ کا لفظ نماز کے ساتھ تو آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، رمضان کے ساتھ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہی ہے، رمضان میں منع نہیں ہے، تو رمضان سے پہلے سارا حساب و کتاب کر کے زیادہ سے زیادہ رمضان کے اوقات کے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ کام دکانداروں کے لیے ہے، لیکن ان کے لیے ایک مشکل مسئلہ ہے کہ یہ بھی سیزن ہوا کرتا ہے اور یہ بھی سیزن ہے، کس سیزن کو دیکھیں گے؟ ایک طرف نقد معاملہ ہے، ایک طرف ادھار ہے، ہم تو نقد کے عادی ہو گئے ہیں، اور اب تو بورڈ بھی لگے ہوئے، آج نقد کل ادھار۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ جو ہمارا نقد ہے یہ دھوکہ ہے، یہ اتنا کمزور ہے، بالکل مکڑی کے جالے جیسا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں استعمال کر رہے ہیں، زندگی میں بھی ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ بھائی آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ نہیں کھا سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، نہ ہمارے کھانے کے لائق رہا نہ ہمارے پینے کے لائق رہا، یہ تو ایک کمزور سی چیز ہے۔ اصل جو سیزن ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ایک نیکی بڑھا کر کے 70 نیکی کے برابر کر دی جاتی ہے، نوافل کا ثواب بڑھا کر کے فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا جو ثواب ہے 10 گنا جو ہوا کرتا تھا وہ 100 گنا اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہمارا سیزن ہے یا جو ایک بہار کا موسم ہے، یہ دکانداروں کے لیے بھی زیادہ سوچنے کا وقت ہے، ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہے۔ جو لوگ فارغ ہو جاتے ہیں رمضان میں، دکاندار نہیں ہے، ملازم پیشہ ہیں، تو ملازمت تو ان کی مجبوری ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ جو دکاندار طبقہ ہے ان کے اندر ایک میں اشارہ کر دے رہا ہوں، دکانداروں میں ایک رجحان یہ بنتا جا رہا ہے کہ چونکہ رمضان کی خاص عبادت تراویح ہے، باقی فجر سے لے کر عشاء کی نماز، ساری فرض، سارے واجبات اور سارے نوافل اور ساری سنتیں پہلے کی طرح بدستور ہیں۔ جو رکعتیں فجر کی آج ہیں وہی رمضان میں ہوں گی، وہ عشاء میں ہوں گی۔ تو نماز کی، رمضان کی خاص عبادت وہ تراویح کی نماز ہے جو الگ سے کوئی چیز رکھی گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں رجحان یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، خاص طور پہ جو تاجر حضرات ہیں، کہ کسی طرح 10 دن 15 دن کی کوئی تراویح مل جائے، ہم اس تراویح میں شامل ہونے کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو فارغ سمجھنے لگتے ہیں، ذہن بالکل ہمارا ذہن مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب لہذا اطمینان کے ساتھ ہم کاروبار کریں، اب ہمیں تراویح کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم تراویح سے فارغ ہو گئے تو فرض سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ساری زندگی کی نوافل ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی۔ فرض ہے، فرض اللہ کا حکم ہے، یعنی اگر فرض چھوڑ دیے تو ہم نے حکم کو توڑ دیا، اللہ کا حکم توڑ دیا، یہ فرض کو چھوڑنا ہوا۔ اور نوافل ہم نے چھوڑ دیا، نوافل میں سب آتے ہیں، سنت اور نوافل سب ایک ہی ہیں، ہم نے چھوڑ دیا تو اپنا نقصان کیا۔ یہ فرض نہیں ہے کہ یہ کرنا ہی ہے، تو فرضوں کا مقابلہ نفلوں سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم تراویح 10 دن 15 دن کی پڑھنے کے بعد فارغ سمجھنے لگتے ہیں، اور باقی ایک بڑا ثواب جو رمضان کی خاص عبادت تھی وہ ہم کھو دیتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ پورے رمضان تراویح پڑھنا یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اگر ہمارا قرآن مکمل ہو گیا ہے بہت خوشی کی بات ہے، تراویح تو مکمل نہیں ہوئی نا، یہ عجیب سا ایک ماحول خراب ہوتا جا رہا ہمارے یہاں۔ ہم تراویح قرآن مکمل کرنے کے بعد مکمل قرآن ہو رہا اور ہم سمجھ رہے تراویح مکمل ہو رہی ہے، الگ الگ ہے نا دونوں چیزیں۔ یہ بھی بولتے رہے ہیں، کچھ معاملہ بھی مشکل ہو رہا۔ ختم ہوا ہے قرآن کریم، ہم سمجھ رہے ہیں تراویح ختم ہو گئی، یہ کیوں اتنی موٹی سی بات، سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ آ گئی ہوگی۔ ختم ہوا قرآن، ہم سمجھ رہے تھے تراویح پوری ہو گئی، نہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑی ہی ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم ختم ہونے کے بعد بھی وہی ثواب، وہی قرآن پھر اگلی تراویح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، اور ایک ایک حرف پہ وہی نہیں کہ پھر ملنے والی ہم کو۔ لہذا آخر جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آ جاتا اس تراویح کو ہم کو نہیں چھوڑنی۔